اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ قبول فرما، غلطی سلطی کو معاف۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 28 پارے کا ترجمہ کرتی ہوں۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ مجادلہ 28 پارہ کا ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑتی تھی۔ ہمیں ایک صحابیہ کا قصہ انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو بتا دیں۔ جو آپ سے اپنے شوہر کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑتی تھی، اپنے رز غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا، خود سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، مثلا یوں کہہ دیتے ہیں کہ انت علی زہر امی، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جو آدمی کہہ دے کہ تو میری ماں کا جیسی ہے یا تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تو وہ شوہر پر بیوی مطلب حرام ہو جاتی تھی، اس سے تعلق نہ رکھنا تھا۔ تو وہی ایک صحابیہ کو ہوا تھا، تو جو یہ معاملہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زمانے کے حساب سے کہہ دیا کہ ہو گیا، کو زہار بولا، زہار۔ تو وہ صحابیہ جو تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پر تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ نہ، جو اپنی بیوی سے زہار یعنی کہ کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میں بیوی شوہر کا تعلق ختم نہ ہوگا۔ ہاں، اوکے، شوہر کو روزہ رکھنا پڑے گا، یا مطلب کھانا ہے دینا مسکین کو، جو کفارہ ہے وہی ادا کرنا ہوگا۔ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وہ لوگ بلا صبح ایک نامعقول چونکہ جھوٹ بات کہتے ہیں، اس لیے گناہ ضرور ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنی چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھر جس کو غلام لونڈی میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ پیاپے یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، جو آدمی زہار کرو کے لیے اللہ تعالیٰ کو قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، اور پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں، اور کافروں کے لیے سخت درناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا، اور یہ لوگ اس کو بھول گئے۔ اور اللہ ہر چیز پر مطلع کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم ہوتی ہے جیسے 2-4 آدمیوں میں، اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کی پوری خبر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی منافق۔ اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا۔ وہ اپنی جی میں اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اس کہنے پر سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ محفوظ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اللہ جنی مننا، اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے۔ سو برا ٹھکانہ ہے ایمان والو، جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور نفع رسائی یا پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو۔ اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع کیے جاؤ گے۔ ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے یعنی اس کے بہکانے سے ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے، اور وہ شیطان بدون خدا کے ارادے کے ان کے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو ہر امر میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو، اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا، الحمدللہ۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا اخروی درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہو۔ پھر اگر تم صدقہ دینے کی مقدور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو خیر، جب تم اس کو نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا کرو، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ یہ منافق لوگ نہ تو پورے تم میں ہے نہ ان میں ہی ہے، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں اور خود بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا، اللہ جنی منانا، کیونکہ بے شک وہ برے کام کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں۔ سو اس وجہ سے کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، ان کے اموال اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے، اللہ جنی من النار۔ اور یہ لوگ دوج کی ہیں، اللہ جنی من النار، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے، اللہ جنی من النار۔ جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا
سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں۔ یہ خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں۔ خوب سن لو، یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے۔ تو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کا گربہ، خوب سن لو کہ شیطان کا گربہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ سخت ذلیل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبہ والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہے، وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اور ان قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ فیض سے مراد نور ہے۔ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ، خوب سن لے کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ حشر۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمان اور زمین مخلوقات، خواہ زبان حال سے یا قال سے، اور زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ یہودی کے بارے میں جو خیبر سے نکلے تھے مدینہ میں، خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، تو ان پر خدا کا عقاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمان کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ سو اے دانش مندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکتا تو ان کو دنیا ہی میں قتل کی سزا دے دیتا۔ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس سبب کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالے، ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو دونوں باتیں خدا ہی کے حکم رضا کے موافق ہے، تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دلوایا، سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے خاص طور پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پوری قدرت ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بستیوں کے کافی لوگوں سے دلوا دی، جیسے فدق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ بھی اللہ کا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور غریبوں کا، اور مسافروں کا، تاکہ وہ مالفی تمہارے تونگروں کے قبضہ میں نہ آ جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، جس چیز کے لینے سے تم کو روک دے بالعموم الفاظ یہی حکم ہے افعال اور احکام میں بھی، اور تم رک جایا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا۔ ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے جبراً ظلماً جدا کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ یعنی مہاجر کے بارے میں ایمان کے سچے ہیں، اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالسلام یعنی مدینہ میں ان مہاجرین کے آنے کی قرب سے قرار پکڑے
ہوئے ہیں، یعنی کہ انصار کے بارے میں اب آیا، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتا ہے، اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چند پر فاقہ ہی ہو۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی اس مالفے میں حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو ان مذکورین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے ہماری پروردگار ہم کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے۔ اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق اور رحیم ہیں، کیا آپ نے ان منافقین یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں یعنی بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملہ میں ہم کسی کا کبھی کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، یہودی کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ تھے۔ تمہارے معاملہ میں ہم کسی کا کبھی کہنا نہ مانیں گے، اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یہودی کو کہنے لگا عبداللہ بن ابی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی نہ مدد نہ ہوگی۔ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ان کا تم سے ڈر نہ خدا سے نہ ڈرنا اس سبب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں، یہ لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار، قلعہ و شہر پناہ کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں رہی بڑی تیز ہے۔ اے مخاطب تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا، حالانکہ حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ پہلے ہوئے ہیں، جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا، اللہ جنی من النار۔ شیطان کی سی مثال ہے، اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی شیطان بھی کہو کہ ہم اللہ سے ڈر۔ سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے، اللہ جنی من النار، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اللہ جنی من النار۔ ایک گمراہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا ہونے کی وجہ سے، آج ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سخت دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیو جنہوں نے اللہ کے کام سے بے پرواہی کی، سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کی بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان اہل نار، اللہ مجنی من النار۔ اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت وہ کامیاب لوگ ہیں، اہل نار ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے، پوشیدہ چیزوں کا، ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔
وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے. وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے. صورت بنانے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمان میں جو زمین میں ہے وہی زبردست حکمت والا ہے. سورہ حشر کی آخری آیت کا ترجمہ ہے هو اللہ الذی هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم. جو انسان صبح شام پڑھے گا یہ هو اللہ الذی سے وہو العزیز الحکیم تک، تو صبح پڑھے گا تب 70,000 فرشتوں کے لیے شام تک دعا کریں گے. شام میں پڑھے گا تب پوری رات 70,000 فرشتوں کے لیے دعا کریں گے. اللہ مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آج سورہ ممتحنہ شروع ہے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے. اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے اس کے منکر ہیں. رسول کو تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں، یعنی کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا کفار مکہ کی وجہ سے. یہی کے بارے میں اگر تم میرے راستہ پر جہاد کرنے کے غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم ان سے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے. تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا. اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگے، اور اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی یا زبان درازی کرنے لگے. یہ دنیوی اضرار ہے. اور دینی اضرار یہ کہ اس بات کی متمنا ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ. تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے. خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے. جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ان سے بیزار ہیں. ہم تمہارے منکر ہیں. ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے. اللہ مغفر لي، اللہ مغفر لي. بے شک آپ زبردست حکمت والے. بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا، قیامت کے دن آنے کا اعتقاد رکھتا ہے. جو شخص حکم سے روگردانی کرے گا سو اس کا ضرر اسی کو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز سزاوار حمد ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے. اللہ کو بڑی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے. یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جو آپ سے اگر لڑائی نہ کرے تو اس کے ساتھ احسان بھی آپ کریے، انصاف بھی کریے. غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر وہ آپ کو ایذا یا پریشان نہ کرے، ایذا نہ پہنچائے.
लड़ाई का शुरुआत करे को अल्लाह ताला कभी ना मोमिन मुसलमान बंदी को कहना, लेकिन जब गैर मुस्लिम की तरफ से परेशान किया जाए तब अल्लाह ताला, फिर भी अल्लाह ताला इंसान को समझ दीना है कि वो बातचीत से उस चीज़ को तय करे। अल्लाह ताला हर गैर मुस्लिम और मुस्लिम के दिल में अल्लाह ताला ये चीज़ की नेकी दे कि दुनिया में फितने फसाद से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ताला तुमको इन लोगों के साथ एहसान और इंसाफ का बर्ताव करने से मना नहीं करता, जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़ी और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह ताला इंसाफ का बर्ताव करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। सिर्फ इन लोगों के साथ दोस्ती करने से अल्लाह ताला तुमको मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़े हों, खा बिलफैल या बिल अज़्म, आज तुमको तुम्हारे घरों से निकाला हो, अगर निकाला भी न हो लेकिन तुम्हारे निकालने वालों की मदद की हो। आज जो शख्स ऐसों से दोस्ती करेगा तो वो गुनाहगार होंगे। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें दारुल हर्ब से हिजरत करके आए तो तुम इनका इम्तिहान कर लिया करो। इनके ईमान को अल्लाह ही खूब जानता है। बस अगर इनको इस इम्तिहान के रूप से मुसलमान समझो तो इनको कुफार की तरफ वापस मत करो, क्योंकि न तो वो औरतें इन काफिरों के लिए हलाल हैं, न वो काफिर इन औरतों के लिए हलाल है। इन काफिरों ने जो कुछ खर्च किया हो वो इनको अदा कर दो, और तुमको इन औरतों से निकाह कर लेने पर कुछ गुनाह न होगा जब तुम इनकी मेहर इनको दे दो। और ऐ मुसलमानों, तुम काफिर औरतों के ताल्लुकात को बाकी मत रखो। इस सूरत में जो कुछ तुमने खर्च किया हो इन काफिरों से मांग लो, और जो कुछ इन काफिरों ने खर्च किया हो वो तुमसे मांग ली। अल्लाह का हुक्म है, इसका इत्तबा करो, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफिरों में रह जाने से बिल्कुल ही तुम्हारे हाथ न आए, फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिनकी बीवियां हाथ से निकल गई, जितना मेहर उन्होंने इन बीवियों पर खर्च किया था इसके बराबर तुम इनको दे दो। अल्लाह से कि जिस पर तुम ईमान रखते हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुसलमान औरतें आपके पास इस गर्ज से आवे कि आपसे इन बातों पर बैत करे कि अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न करेंगी, और न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, और न अपने बच्चों को कत्ल करेंगी, न बुहतान की औलाद लावेंगी जिसको अपने हाथ और पाँव के दरमियान नुत्फा शौहर से जनी हुई दावा करके बना लेवे, आप मशरू बातों में आपके खिलाफ न करेंगी तो आप इनको बैत कर लिया कीजिए। इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया कीजिए, बेशक अल्लाह गफूर रहीम। ऐ ईमान वालों, इन लोगों से भी दोस्ती मत करो जिस पर अल्लाह ताला ने गज़ब फरमाया है कि वो आखिरत के खैर व सवाब से नाउमीद हो गई हैं, जैसे कुफार जो कब्रों में मदफून है नाउमीद है। सूरह सफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला है। यही सूरह सफ और सूरह वाक़िया और सूरह हूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे पर ज़ईफ़ी का असर नजर आ रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सूरह सफ और सूरह वाक़िया और सूरह हूद ने मुझे पूरा कर, तीनों सूरतों में अजाब का बहुत जिक्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला। सूरह सफ है। सब चीज़ें अल्लाह ही की पाकी बयान करती हैं, हालन कालन, जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालों, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? खुदा के नज़दीक बात बहुत नाराज़गी की है, ऐसी बात कहो जो करो नहीं। अल्लाह ताला तो इन लोगों को ख़ास तौर पर पसंद करता है जो इसके रास्ते में इस तरह मिलकर लड़ते हैं कि गोया वो एक इमारत है जिसमें शीशा पिला गया। वो वक्त काबिल ज़िक्र है जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, है मेरी कौम, मुझको क्यों ईज़ा पहुँचाते हो, हालांकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया। फिर जब इस फरमाइश पर भी वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों को और ज़्यादा टेढ़ा कर दिया।
اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے جن کا نام مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیل لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی مجھے ذات کی نسبت کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، اور واقعی شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے وعدے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا۔ الحمدللہ، جو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس تمام نور کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، کہ یہی اتمام ہے۔ وہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوئے۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس زمرہ اخرویہ کے علاوہ ایک اور زمرہ دنیا یہ بھی ہے کہ تم اس کو بھی خاص طور پر پسند کر، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو بشارت دے دیجیے، ان ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان حوارین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوگا۔ ایک جگہ سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے تب کچھ آدمی کپڑا دھو رہے تھے، دھوبی، وہی کے بارے میں حوارین، تو وہ حواری بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے، سو ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلہ میں تحت کی سو غالب ہو گئے۔ سورہ جمعہ۔ شروع اللہ کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب چیزیں جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے قالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو عقائد باطلہ اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ رسول کے ذریعہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے۔ وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت ہی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جیسے یہود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول محبوب ہو تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ دو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔
وہ کبھی ان کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب اطلاع ہے ان ظالموں کی حال کی۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو ضرور آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سجا دے گا۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ کی طرف فوراً چل پڑا کرو۔ خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مساغل جو چلنے سے مانا ہو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے، بے وغیرہ کا پھر فانی۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور اس میں بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ چیز آج قسم قرب و ثواب خدا کے پاس ہے، وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدرجے جہاں بہتر ہے۔ اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔ ان کا خلاصہ تفسیر جو انشاءاللہ بعد میں بتا دیں گے۔ سورہ منافقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان مال بچانے کے لیے سپر بنا رکھا، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لائے ہیں، پھر کلمات کفریہ کہہ کر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو شان و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہو۔ اگر یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتیں سن لیں، گویا یہ لکڑیاں جو ایسی دیوار کے سہارے لگائی ہوئی کھڑی ہے، ہر گل پکار کو خواہ وہ کسی وجہ سے ہو اپنے اوپر ڈالنے والی خیال کرنے لگتے ہیں۔ یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، خدا ان کو غارت کرے۔ دین حق سے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دے، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے وہ اس ناصح استغفار سے تکبر کرتے بے رخی کرتے ہیں، وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا، اس پر سزا دی جائے گی، اور یہ باس و جزا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے۔ سو تم کو چاہیے کہ اللہ پر، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر کہ ہم نے نازل کیا، ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کر دے گا یعنی قیامت، یہی وہ دن ہے۔ سو وہ ضیاکار و بیان اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا، اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، الحمدللہ، جس میں وہ ہمیشہ لیے رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی الحمدللہ جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، لوگ دوزخی اللہ جنی مننا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور برا ٹھکانہ ہے، کوئی مصیبت بدون خدا کے نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سب رضا کی راہ دکھلا دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں
جس میں مصائب بھی داخل ہے، اللہ کا کہنا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور اگر تم اطاعت سے راج کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تو ساتھ ساتھ پہنچا دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے پر عمل مت کرو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا۔ تمہارے اموال اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا، ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے، بڑا بردبار ہے، پوشیدہ ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو۔ تم عدت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، کیونکہ متعلقہ کا مثل منقوہ کے واجب ہے، اور نہ وہ عورتیں خود نکلے، مگر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کرے تو اور بات ہے۔ یہ سب خدا کے مقرر کیے ہوئے احکام ہے، اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا تو مثلاً اس عورت کو گھر سے نکال دیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس طلاق دینے کے کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دے، مثلاً طلاق پر ندامت ہو تو رجوع میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم کو دو اختیار ہے، یا تو ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو۔ اے گواہو، گواہی کی حاجت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رعایت گواہی دو۔ اس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے۔ اوپر عدت کا اجمالاً ذکر تھا، تفصیل یہ کہ تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے جو عورتیں بوجہ زیادہ جن کے حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کی عدت کی تعین میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اس طرح جن عورتوں کو اب تک وجہ کم عمری کے حیض نہیں آیا، حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر ایک کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ جو کچھ مذکور ہوا اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جو شخص ان معاملات اور دوسرے امور میں بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا، مضرت عظیمیہ کا سبب ہے، اس کا بڑا اجر دے گا۔ تم ان متعلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، ان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر وہ متعلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دو۔
پھر اگر وہ متعلقہ عورتیں جبکہ پہلے سے بچہ والیاں ہوں یا بچے ہی پیدا ہونے کی ان کی عدت ختم ہوئی ہو، تمہارے لیے بچہ کو اجرت پر دودھ پلاوے تو تم ان کو مقررہ اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ آگے بچے کے نفقے کے بارے میں ارشاد ہے کہ وسط والے کو اپنی وسط کے موافق بچہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے گا۔ وہ بقدر ضرورت و حاجت روائی صحیح، اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اس کے رسولوں سے سرتابی کی، سو ہم نے ان کے اعمال کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی کہ وہ سزا ہلاک بالعذاب ہے، غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا، ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا۔ اللہم اجرنی من النار۔ جب انجام نافرمانی کا یہ ہے تو اے سمجھدارو، جو کچھ ایمان لائے، جو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا، وہ نصیحت نامہ دے کر ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاوے اچھا عمل کرے، کفر جہل کی تاریکیوں سے ایمان و علم و عمل کے نور کی طرف لے آئے۔ آگے ایمان وغیرہ طاعت پر وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے گا، اچھے عمل کرے گا، خدا اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بلا شک اللہ نے ان کو بہت اچھی روزی دی۔ آگے اللہ کا واجب الاطاعت ہونا بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ایسا ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، انہی کی طرح زمین بھی، ان سب میں اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہتا ہے۔ یہ اس لیے بتلایا گیا کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے کو اپنے احاطہ علمی میں لیے ہوئے۔ سورہ تحریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میں لمبا قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، جو انشاءاللہ تفسیر میں بتائیں گے۔ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا، یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر کر دینے والی بیوی کی تھوڑی سی بات تو جتلا دی، اور تھوڑی سی بات وہ ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو وہ بات جتلائی، وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کس نے خبر کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے، خبر رکھنے والی، یعنی خدا نے خبر کر دی۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں، اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلہ میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہی تو یاد رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اللہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور نیک مسلمان ہیں، ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے بھی اچھی بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرمان برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ کچھ کنواریاں۔ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن سوختہ اور آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خو اور مضبوط فرشتے متعین ہیں۔
جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے، اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے کافرو، تم آج عذر معذرت مت کرو کہ بے سود ہے، بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو۔ اللہ مغفر، اللہ مغفر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، اور توبہ کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ امید یعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہے، ان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے داہنے ان کے سامنے دوڑتا ہو۔ الحمدللہ۔ یوں دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے، یعنی راہ میں گل نہ ہو جائے، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے بالسنان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، دنیا میں تو یہ اس کے مستحق، آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا کام نہ آ سکا۔ ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافرہ ہونے کے حکم ہو گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ اللہ جنی منانا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا حال بیان فرماتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائی، اور مجھ کو فرعون کے شر سے، اس کے عمل کفر کے ضرر اور اثر سے محفوظ رکھیے، مجھ کو تمام ظالم یعنی کافر لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے ناموس کو حرام حلال دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاک گریباں میں اپنی روح پھونک دیا، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی پیغاموں کی جو ان کو ملائکہ کے ذریعے پہنچے تھے، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ اطاعت والوں میں سے تھی۔ 28 پارہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ اللہ قبول کرے، جو غلطی سلطی ہوئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا العالمین۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔